السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ یوکے میں پارک کا خوفناک قسم کا واقعہ، پاکستانی کی درندگی نے سب کو چکرا کے رکھ دیا، سب ہونک ہو گئے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لوگوں کی ختم ہو گئی کہ یہ 28-29 سال کا نوجوان جو ہے اپنے کریئر پہ توجہ دینے کے بجائے اس طرح کی غلاظت اور نیچ حرکتوں میں ملوث ہے۔ DNA رپورٹ آتی ہے اور اس نے اس درندے کے پول کو کھولا، بے نقاب کیا۔ پاکستانی کمیونٹی اس وقت غصے سے پاگل ہے کہ یہ درندہ ہمارے بیچ میں ہی تھا اور ہمارے گھر کی عزت، ہماری ماں بہن بیٹیاں سیف نہیں تھی۔ ہوا کیا ماجرا، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا جس میں ایک بار پھر سے پاکستانی ہی ملوث نکلا ہے۔ 29 جون کو برطانیہ کے علاقے نوٹنگم شائر میں ایک قصبہ ہے، وہاں کے ایک پارک میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ 18 سالہ نوجوان خاتون جو ہے وہ اس درندہ صفت آدمی کی درندگی کا شکار ہوتی ہے۔ 28 سالہ پاکستانی شہری سے پہلے پارک کے ایک سنسان حصے میں لے گیا، وہاں اس کے ساتھ جنسی زیادتی اس نے کر دی۔ اب دیکھیں پارک تک میں اس درندے نے نہیں چھوڑا، اس کو ڈر نہیں لگا، اس کو خوف نہیں آیا کہ یہ کس طرح کتنا بڑا کرائم کر رہا ہے اور جب پکڑا جائے گا تو اس کو کتنی بڑی سزا ملے گی، اس نے سوچا ہی نہیں۔ واقعے کے بعد جو نوٹنگم شائر پولیس نے فوری طور پہ جائے وقوع کو سیل کیا، فورنزک شواہد اکٹھے کیے۔ ابتدائی طور پہ تو پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا، لیکن پھر جدید ٹیکنالوجی، CCTV فوٹیجز اور DNA جو تجزیے تھے، اس نے تحقیقات کا رخ مکمل طور پہ چینج کر دیا۔ سائنسی شواہد کی مدد سے شیراز ملک کی شناخت ہوئی جو پاکستانی ہے، جسے پولیس نے جو ہے گرفتار کیا۔ پھر بہت سارے سوالات ہوئے جس میں اس نے ہر بات میں نو کامنٹس کہہ کر بات ختم کی۔ جو برمنگھم کراؤن کورٹ ہے اس میں مقدمے کی سماعت کے دوران DNA رپورٹ اور فورنزک شواہد کو بنیاد بنایا گیا۔ شیراز ملک نے اپنے دفاع میں موقف اختیار کیا کہ یہ سب کچھ تو باہمی رضامندی سے ہوا ہے اور یہ جو ہمارا ریلیشن شپ تھا یہ تو باہمی رضامندی سے پارک کے اندر قائم ہوا ہے۔ تاہم جیوری نے اس موقف کو مسترد کیا۔ جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ متاثرہ خاتون اس وقت انتہائی کمزور اور غیر محفوظ حالت میں تھی اور ملزم نے اپنے فعل پر کوئی ندامت ظاہر نہیں کی، تو یہ بات جھوٹی ہے کہ اس عورت کی مرضی سے سب کچھ ہوا، وہ ایک ٹراما سے گزر رہی تھی، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ یہ غلط حرکت کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پاکستانی ہے، اس کی عمر 29 ایئرس ہے اور یہ پڑھنے کی غرض سے وہاں پہ جاتا ہے، پڑھائی چھوڑ کے اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی، ان کو یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ ان کی اس بے غیرتی کی وجہ سے پاکستان کا سر تو یہ شرم سے جھکانے کے لیے اپنے غلیظ کام کرتے ہیں، اور جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پر ایک اپنا امیج بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، محنت کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنا نام بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اچھے کام کریں تو آپ کو سپورٹ کریں، لیکن آپ درندگی کی حدیں پار کریں، یعنی کہ آپ اتنے ترسے ہوئے، اتنے بھوکے، اتنے بھکڑ قسم کے غلیظ نیچ انسان ہوتے ہیں، اپنے ملکوں سے اتنی محنت کر کے، اتنا پیسہ لگا کے، اتنی مشکلوں سے پی کاٹ کے وہاں تک پہنچتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو ہے اتنے آپ گھٹیا اور کھسی قسم کے نیچ انسان ہیں کہ آپ ایک عورت کو دیکھ کر اس کو پارک میں لے کے جا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر دیتے ہیں۔ مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ ترسے ہوئے ہوں گے کہ اپنے ملکوں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہاں پہ ان کو ڈر نہیں لگتا۔ خیر، عدالت نے شیراز ملک کو جنسی زیادتی کے جرم میں 10 سال کی قید، اس کے بعد 4 سال کی جو کڑی نگرانی کی سزا بھی دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ رہائی کے بعد بھی وہ حکام کی سخت نگرانی میں رہے گا، کسی بھی خلاف ورزی پر دوبارہ جیل جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں عدالت نے ملزم کی امیگریشن حیثیت جو اسائلم سیکر ہونے کے فیصلے پر اثر انداز اسے نہیں ہونے دیا اور مقدمہ جو ہے شواہد کی بنیاد پر چلایا۔ تو پولیس کے مطابق اس کیس میں متاثرہ خاتون پر پہلے حملہ کرنے والے دوسرے ملزم کی تلاش جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ ان لوگوں کی درندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور انہوں نے تو کہیں سے بھی پاکستانیوں کو جو ہے نا قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ بیچارے سر اٹھا کے چل سکیں۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اوورسیز پاکستانی، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد